بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، انٹرویو مرید باقر انصاری۔ یہ انٹرویو جے آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ صداکار مجید احمد جی۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اردو ادب سے متعلق جو بھی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مرید باقر انصاری غریب اور متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی۔ بچپن سے ہی شعر و شاعری کرتے ہیں۔ ان کے اشعار پڑھنے والوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں۔ کم عمری میں ہی ان کا شعری مجموعہ چھپ کر قارئین سے داد وصول کر چکا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ میرا تعلق میاں والی کی تحصیل پیپلاں سے ہے۔ میری پیدائش تو 1988 عیسوی کی ہے، لیکن سکول میں رجسٹرڈ 1990 عیسوی کرائی گئی۔ اس وجہ سے شناختی کارڈ پر بھی وہی رجسٹرڈ کی گئی جو کہ 10/5/1990 ہے۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ابتدا میں اپنی خالہ امی کے گھر رہا ہوں، جہاں میں پڑوسی ٹیچر کے پاس ٹیوشن کے طور پر 5ویں جماعت تک کی ساری کتابیں پڑھ چکا تھا۔ بعد میں جب اپنے گھر آیا تو اسکول میں باقاعدہ داخلہ لیا، جس میں مجھے پہلی جماعت کی صف میں بٹھایا گیا۔ چونکہ میں پہلے ہی سے 5ویں تک کی کتابیں پڑھ چکا تھا تو میں فر پڑھتا لکھتا گیا اور اسی سکول میں 5ویں جماعت تک کے ہر امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کرتا رہا۔ جب 5ویں جماعت کا بورڈ کا امتحان آیا تو اس وقت میں دوسری پوزیشن میں آیا تھا۔ نمبروں کے اعتبار سے اس ابتدائی سکول کا نام گورنمنٹ پرائمری سکول سمن آباد پیپلاں ہے، جو کہ ماشاءاللہ آج بھی قائم ہے۔ اس کے بعد میں 6ٹھی جماعت کے لیے اپنے قریبی ہائی سکول گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 1 پیپلاں میں داخل ہوا، جہاں سے 2005 عیسوی میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ آگے پڑھنا میری اوقات سے باہر ہے۔ میں نے پڑھائی کو الوداع کہہ دیا اور مزدوری شروع کر دی۔ میں نے دنیا کی کوئی مزدوری نہیں چھوڑی۔ 50 روپے ایک دن کی اجرت ملتی تھی جب مزدوری شروع کی، اور آج تک مزدوری ہی کر رہا ہوں۔ مرید باقر کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گے؟ میری کوئی تعریف نہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کن اداروں میں ملازمت کی؟ کسی ادارے میں ملازمت نہیں کی، میں صرف مزدوری کرتا ہوں اور بجلی کا کام بھی جانتا ہوں۔ کبھی کبھی بجلی کا کام مل جائے تو وہ بھی کرتا ہوں۔ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ شاعری کرنا، شاعری پڑھنا، شاعری سننا اور شاعری سنانا۔ ادب سے اس قدر لگاؤ کی وجہ کیا ہے؟ معاشرے میں طبقاتی تقسیم اور رنگ و نسل، مذہبی و سیاسی منافرت، ظلم و زیادتی، ایسے معاشرے کی تمام خرابیوں کے خلاف میرا جہاد بالقلم جاری ہے۔ شاعری کا آغاز کب سے کیا؟ غالباً 7ویں جماعت میں تھا جب سے شاعری کر رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے جب ہم 10ویں میں سکول کو الوداع کہنے والے تھے تو اس سکول میں ایک روایت تھی جو آج بھی ہے کہ 9ویں جماعت کے طلباء 10ویں جماعت والوں کو الوداعی پارٹی دیا کرتے ہیں۔ اس وقت جب ہمیں الوداعی پارٹی دی گئی، مجھے دوستوں نے کہا کہ الوداعی پارٹی میں کوئی اچھی نظم لکھ کر لانا، تو میں نے پارٹی سے ایک دن قبل ایک نظم لکھی جو تقریب کے دوران اسٹیج پر پڑھی۔ اس وقت میں اپنی علاقائی زبان سرائیکی میں شاعری کرتا تھا۔ میں نے نظم سنائی جس میں بچھڑنے والے دوستوں سے محبت کا اظہار بھی تھا، اور یہ بھی کہ اساتذہ ہمیں خوب مارتے رہے، آج ان سے جان چھوٹ گئی ہے، اب ان کے ہاتھ دوبارہ ہمیں مارنے کے لیے ترستے رہیں گے۔ ہا 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 ہا۔ اساتذہ کو بھی اور باقی طلباء کو بھی نظم بہت پسند آئی تھی۔ آج بھی کوئی استاد ملتا ہے تو یاد کرتا ہے۔ آپ کی شاعری پہلی دفعہ کس پلیٹ فارم سے شائع ہوئی؟ مجھے پہلا پلیٹ فارم فیس بک ملا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے نامساعد حالات والے شاعر کو منزل کی تگدو فراہم کرنے کے لیے فیس بک سے بڑا کوئی پلیٹ فارم نہیں۔ اب تک کتنے شعری مجموعے شائع ہوئے اور کن ناموں سے؟ میری پہلی کتاب ہاتھ سے مقدر تھے کے نام سے 1 جنوری 2018 عیسوی کو شائع ہوئی ہے، جو کہ دوستوں نے اپنی مدد آپ کے تحت
رقم اکٹھی کر کے چھپوائی تھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ بہت جلد نئی کتاب احباب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کتنے زیر طبع ہیں، انشاءاللہ بہت جلد نئی کتاب شائع ہوگی۔ کوشش تو ہے کہ ہر سال ایک کتاب شائع ہوتی رہے، باقی جو خدا کو منظور ہے ہونا تو وہی ہے، انسان تو صرف کوشش کر سکتا ہے۔ اقبال، غالب اور میر کو تو پڑھا ہوگا۔ آپ کا رجحان کس ادبی تحریک کی طرف ہے؟ اس وقت میرے خیال میں کوئی خاص ادبی تحریک چل نہیں رہی۔ ہاں البتہ ادبی لابیاں چل رہی ہیں۔ جن کے پاس کچھ پیسہ ہے تو وہ اچھے شاعر ہیں، اسی کے ساتھ شامیں منائی جا رہی ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں۔ ہمارے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ ہم کسی کا حصہ بن سکتے ہیں، ہمارے لیے فیس بک ہی بہت ہے۔ باقی میرا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر میری شاعری کی ویڈیو بنا کر چلائی جاتی ہے۔ ایک دوست آپریٹ کر رہے ہیں چینل کو۔ اب مجھے تو سمجھ نہیں کہ چینل خود چلاؤں تو کیسے۔ اس چینل کا نام اداس لمحے ہے۔ آپ نثر بھی لکھتے ہیں؟ جی میں نثر بہت کم لکھتا ہوں، مجھے شاعری میں بات کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے اور میں شاعری میں زیادہ بہتر طریقے اور آسانی سے بات کہہ سکتا ہوں۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ صداکار مجید احمد جئی۔ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اردو ادب کے متعلق جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج کل بہت سے شاعر قائرین کے نہ ملنے کا رونا روتے ہیں، کہ آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ ایسے شاعروں کو چاہیے کہ اپنے اصل حلیے میں فیس بک پر آئیں۔ قاری بہت مل جائیں گے اور قدردان بھی، لیکن شرط ہے اصل حلیے میں ہوں۔ آپ نے اظہار کے لیے شعر و شاعری کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ شاعری کو ہر خاص و عام سنتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ویسے بھی آج کل تو ہر محفل کا آغاز اور انجام شعر سے ہی ہوتا ہے۔ کیا کسی شاعر کا اپنی زندگی میں شہرت حاصل کر لینا بری بات ہے؟ بہت سے شاعر کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر شاعر اپنی زندگی میں شہرت کا تمنائی ہوتا ہے۔ آپ اردو ادب کی کن شخصیت سے متاثر ہیں اور کیوں؟ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی، محسن نقوی، احمد فراز، پروین شاکر، بشیر بدر، ساگر صدیقی، احمد ندیم قاسمی اور کچھ شعراء کو پڑھا ہے۔ مجھے مطالعے کا اتنا وقت نہیں ملتا۔ شعر و شاعری میں کس سے متاثر ہیں جس سے آپ نے اصلاح لی ہو؟ میں محسن نقوی کی شاعری پڑھ کر زیادہ متاثر ہوا ہوں اور انہیں اپنا روحانی استاد بھی سمجھتا ہوں۔ ان کے علاوہ میں باقاعدہ کسی سے اصلاح نہیں لیتا۔ ہاں کوئی بات سمجھ سے بالاتر لگے تو کسی بھی خاص و عام سے پوچھ لیتا ہوں۔ شاعری میں بیانیہ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں شاعر کو اپنے قلم سے ملک و قوم کی خدمت کرنی چاہیے، معاشرے کی ناہمواریوں کو اجاگر کرنا چاہیے۔ شاعر معاشرے کا منصف ہوتا ہے، اسے اپنے قلم سے معاشرے میں اپنی ذات کو نکال کر انصاف کرنا ہوتا ہے، اور الحمدللہ میں پر امید ہوں کہ میں اپنے قلم سے انصاف کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر بہت ساری شاعری لکھی جا رہی ہے، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر اچھی شاعری بھی ملتی ہے، لیکن یہاں زمین چور اور متشائر زیادہ ہیں۔ نئے لڑکے نئی زمینیں تخلیق کرتے ہیں تو اساتذہ کرام فوراً ان کی زمینیں چرا کر زمینوں کے مالک بن بیٹھتے ہیں، اور نئے لکھنے والے بیچاروں کے کلام کی کوئی وقت نہیں رہتی اور ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ ایسا کچھ جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اور لکھ نہیں پا رہے؟ میں جو بھی لکھنا چاہوں بلا جھجک لکھ لیتا ہوں۔ بس ایک وقت کی روٹی خدا سے مانگتا ہوں۔ بس ایک وقت کی روٹی خدا سے مانگتا ہوں، میں اس سے زیادہ کوئی آرزو نہیں کرتا۔ اگر آپ شاعر نہ ہوتے تو آج کیا ہوتے؟ میں مزدور ہوں اور مزدور ہی ہوتا۔ کیا ہمارے ہاں آج کل معیاری شاعری لکھی جا رہی ہے؟ معیاری شاعری ہو رہی ہے، لیکن معیاری شاعری لکھنے والوں کو پلیٹ فارم نہیں ملتا۔ ایسے شاعروں کو میرا مشورہ ہے کہ فیس بک پر آ جائیں، جو ہم جیسے غریب شاعروں کے لیے بہترین فارم ہے۔ زیادہ تر کن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ آج کل کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہیں؟ آج کل کوئی خاص نہیں، شاعری کی کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں۔
آپ کے نزدیک ادیبوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ادیب حضرات اپنی اپنی لابیوں سے نکل کر ادب کو فروغ دیں اور ادیبوں کو اکٹھا کر کے ایک پیج پر لے آئیں۔ شاعر انتہائی حساس ہوتے ہیں، ہر چیز کو حساسیت سے دیکھتے ہیں۔ آپ معاشرے کے کن مسائل پر زیادہ حساس ہیں؟ میری شاعری معاشرے کے ہر پہلو پر لکھی گئی ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو موجودہ سارے حالات وضاحت سے نظر آئیں گے۔ اپنے ہم عصر نوجوان ادیبوں شاعروں کے لیے کوئی پیغام؟ نوجوان شہرت سے میری درخواست ہے کہ یہ عشق وشق کا چکر چھوڑیں اور لوگوں کی عزتوں کے محافظ بنیں، نہ کہ کسی کی عزت کو پامال کرتے پھریں۔ نوجوان شاعروں کے لیے ایک شعر۔ محبوب کا کپڑوں کے سوا سارا بدن دیکھ، محبوب کا کپڑوں کے سوا سارا بدن دیکھ، اس دور کے شاعر کا تو موضوع سخن دیکھ۔ محبوب کا کپڑوں کے سوا سارا بدن دیکھ، اس دور کے شاعر کا تو موضوع سخن دیکھ۔ خدا را اس شعر میں طنز کو سمجھیں اور اپنی سمت تبدیل کریں۔ سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ عمدہ کاوشیں جاری ہیں اور جاری رکھیں۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ صداکار مجید احمد جئی تھے۔ اللہ حافظ۔